مدینہ ہجرت کرنے والوں کو مکے والوں نے تکلیفیں پہنچائی. تو مدینے والے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کے لیے کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور چند صحابہ رہ گئے تھے. بقیہ پورے صحابہ 2-3-4 مہینوں میں مکہ خالی کر کے مدینہ پہنچ گئے تھے. لیکن جب مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے تھے تب بھی کافر لوگ ان کو چھوڑتے نہیں تھے. جب صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت کرنے کا ارادہ کیا اور مکے کے مشرکین کو اس کی اطلاع ملی تو وہ انہیں ہجرت کرنے سے روکنے لگے اور طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالنے لگے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی اپنی بیوی ام سلمہ اور اپنی بیٹی کو لے کر ہجرت کے لیے مکے سے نکلے. تینوں اونٹ پر سوار ہوئے. ابو سلمہ کے سسرال والوں نے کہا کہ ہم اپنے گھر کی لڑکی کو تمہارے ساتھ جانے نہیں دیں گے. اس طرح ابو سلمہ کی بیوی ان سے بچھڑ گئی. پھر ابو سلمہ کے خاندان والوں نے ان کی بیٹی کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور ابو سلمہ کے ساتھ جانے نہ دیا. اب ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے تنہا مدینے کا سفر کیا. 1 سال تک ابو سلمہ کی بیوی اپنے شوہر اور بچی کی جدائی پر روتی رہی. پھر ان کے گھرانے کے کسی آدمی کو ان پر ترس آیا اور ام سلمہ اپنی بچی کو لے کر مدینہ پہنچ گئی. ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی ام سلمہ، ان کی بچی، تینوں مدینہ جا رہے تھے تو مکے کے مشرکین ان کو پکڑ لیے. حضرت ابو سلمہ کے سسرال والے ان کو روک لیے، ہمیں ہماری بچی کو تمہارے ساتھ جانے دیتے نہیں بول کر. بعد میں ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ کو نہیں بھیجتے بول کر ان کو لے کو چلے گئے. پھر ان کی ابو سلمہ کی بچی تھی تو ان کی بچی کو ان کے امی بابا نے لے کو چلے گئے. ابھی اکیلے چلے گئے مدینے کو. 1 سال تک ان کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ روتی رہی، شوہر سے دور ہو گئی بول کر، بچی سے بھی دور ہو گئی روتے تھے. تو بعد میں 1 سال کے بعد ان کے ابو ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر خاندان کے لوگوں میں سے کسی آدمی نے بعد میں سمجھا بجھا کر ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو ان کی بچی کے ساتھ مدینہ جانے پر ان پر ترس کھا کر، اور کسی آدمی کو ان پر ترس آیا اور ام سلمہ اپنی بچی کو لے کر مدینہ پہنچ گئی. تو ان کے خاندان کے لوگوں کو سمجھایا، بھائی خامہ خاتائی کو بچی کو روک لی تمہیں، شوہر کا کی ہے، بیوی کی کا کی ہے، بچی ہماری تو ہے، اس کے ساتھ اسے سکون ہے، چھوڑ ڈالو کیا بول کر سمجھایا. تو بعد میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی بچی کو لے کر مدینے کو چلے جاتی ہیں. مکے میں تھے تب بھی رہنے نہیں دیتے تھے، مکہ چھوڑ ڈالی تب بھی جو چھوڑے نہیں مسلمان لوگوں کو. اب وہاں چلے گئے مدینے کو، ہم بھی چھوڑتے نہیں، کہا چلو لائیے آگے بات آئے گی. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ روم سے آئے تھے لوگ، لیکن جب انہوں مکے کو آئے تھے، مکے سے جب آئے تھے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. مکے میں آ کر اچھا کما لیے. اب مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی، ستاری بول کر مکہ چھوڑ کر جا رہی مدینے کو. تو کافروں نے کہا جب تم ہمارے پاس آئے تھے تو غریب تھے، لیکن یہاں آ کر تمہارا مال زیادہ ہو گیا، اب تم اس مال کے ساتھ نہیں جا سکتے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے کہا اگر میں اپنا مال چھوڑ دوں تو کیا تم لوگ میرا راہ چھوڑ دو گے؟ کافروں نے کہا کہ ہاں. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے سارا مال کافروں کے حوالے کیا اور مدینے کی طرف ہجرت کی. روم سے آئے تھے، اسلام قبول کی روم سے آ کر، لیکن جب انہوں مکہ چھوڑ کر جانے لگے مدینے کو تو کافی لوگ روک لیے اور بولنے لگے ابو تم یہاں آئے تھے تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، تم یہاں آ کو مال کما لی بول کر بول رہی. حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کو کیا بولے تمہارے مال آنا کیا، مال چھوڑ دو، تمہیں چھوڑ دو کیا چھوڑ دو، مال دے دال کو ان کو سب پیو مدینے کو چل گئے تھے. بعض ایسے صحابہ کرام بھی ہیں جنہوں نے مکے سے مدینہ ہجرت کی اور مکے کے کافر مختلف تدبیروں سے نہیں پھر مدینے سے مکہ لے آئے اور قید کر دیا. بعض کافرہ کیا کری، بعض مسلمان لوگ مدینے کو چلے گئے، جانے کے بعد ان کو ہیلا بہانا بول کر، ان کو کوئی نہ کوئی جھوٹی سچی بات بول کر مدینے سے ان کو بھڑکا لے کو مکی کو لے گئے. حضرت عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوا. جب یہ مدینہ پہنچے تو ابو جہل اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ پہنچا اور عیاش بن ابی ربیعہ سے کہا کہ ہجرت کرنے کے بعد تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ جب تک عیاش کا منہ نہ دیکھے گی، کنکھا نہ کرے گی اور سائے میں بھی نہ بیٹھے گی، تم چلو اور اپنی ماں کو تسلی دے کر واپس آ جاؤ. ایک صحابی عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ مدینے کو چلے گئے تو ابو جہل اور اس کا بھائی دونوں مل کر مدینے کو گئے. جا کر ان کو جھوٹے سچے باتیں بولنے لگے، تمہارے اماں کھانا بھی کھاتے نہیں باہر، تمہارے اماں دھوپ میں بیٹھ کو ہے، تمہیں تک کھانا بھی کھاتے نہیں کرتے، سر کو کنگھا بھی نہیں کرتی کرتے، ایسا بول کر ان کو بھڑکا کو نہیں کیا، تمہیں آئے تو آپ تو آرام تو آپ دیکھ لے کوئی نہیں کیا، پھر کھانا گیلا کھاتی آرام سے رہتی کہتے، تمہیں آپ کو خالی تو آرام کو دیکھ کر چلے جاؤ، کہتا بولے سو ابو جہل اس کا بھائی.
اچھا اتنا کیا بول کر انہوں حضرت عیاش بن ابی رضی اللہ مدینے سے مکے کو آتے ہیں. آنے کے بعد کیا ہوا, راستے میں ابو جہل بھی اس کا بھائی دونوں ان کو ہاتھوں کو پکڑ کے پھندا ڈالتے ہیں. دیکھو کیسا دھوکہ دے بلا لگے ان کو. اور اچھا عیاش نے اونٹ بھی لی اور ابو جہل اور اس کے بھائی کے ساتھ چل پڑے. مکے کے قریب پہنچے تو ابو جہل اور اس کے بھائی نے حضرت عیاش رضی اللہ عنہ کے بازو باندھ دیے, ہاتھوں کو باندھ دیے, اور اسی حالت میں مکہ واپس لے گئے. اور دونوں فخر سے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بے وقوفوں اور احمقوں کو ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں. اب ان کو پکڑ لے گا کون, سب کو بول رہا آدمی ہمیں دیکھو ایسا یہ مسلمان لوگ بے وقوفوں کو ہمیں ایسا سزا دینے کا بول کر بول کو ان کو پکڑے کو ہٹا بنا کو. اب دیکھو آخر میں اب مکے میں تھے مسلمان لوگ جنہیں نہیں دیے, دن پر چلنے نہیں دیے, جب چھوڑ کو جائے تب بھی ان کو جنہیں نہیں دیتے پکڑ گئے. اب مکے کو چلے گئے مسلمان لوگ, اب بھی ان کو تسلی سے ان کو اپنے مذہب پر چلنے نہیں دیتے. دیکھو جب مکے کے مشرکین نے دیکھا کہ ایک ایک کر کے مسلمان پورے مکہ چھوڑ کر مدینے کو چلے جا رہے ہیں, صرف تھوڑے لوگ مدینے باقی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر, علی اور کچھ صحابہ باقی ہے بس. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا صرف 2-4 صحابہ مسلمان باقی رہ گئے. تو انہیں یقین ہو گیا کہ مدینے میں مسلمانوں کی طاقت اور قوت بڑھ جائے گی اور یہی طاقت اور قوت آگے چل کر مکے پر حملہ آور ہونے کا ذریعہ بنے گی. اب ہمیں چھوڑ دیا تو مسلمان لوگوں کو مدینے میں جا کر انہوں نے طاقت بن کو ہمارے اوپر حملہ کر دی, مار دی, کہ ڈر بھرا ہے کافر لوگوں کو. آج بھی ذرا حالت پر آ جاؤ, آج بھی یہی ڈر ہے نہیں کیا مکے کے کافروں کو جو ڈر تھا انہوں مدینے کو چلے جا کر انہوں بلت ہو جاتی نہیں بول کو, یہ اس ڈر آج کے ہمارے ملک کے حکمرانوں کو ہے اور بہت سارے لوگوں کو ہے. بھائی مسلمان بلّہ کے بچے جلدی کیا کرو, اس کا اثر آپریشن کر کے بچے پیدا کرو, آپریشن کر کے بچے پیدا کرو تو کیا ہوتا ہے ان کے بچے ایک ایک کرنے سوئی ہے. نارمل ڈلیوری ہو سکتی ہے پھر بھی ججگی کی بھائی کو اور اس کے گھر والوں کو سب کو ڈرا کر دھمکا کر سیزرین کرنے پر مجبور کرتے مسلمانوں کے بچے جاتے ہیں کو. یہ ڈر تھا مکے کے کافر لوگوں کو, یہ کہاں پر جاتی بول کر ہمیں بڑے تو کیا بات کرتی, کس کا کھاتی ہے, ہمارا خدا ہمارے کو پالتا ہے, کسی کا کھاتی نہیں, ہمارے کو کسی کے بھیک کی ضرورت نہیں ہے. یہ ڈر ہے آج کے لوگوں کو. یہی فکر مکے کے سرداروں کو کھائی جا رہی تھی کہ مسلمان بلّے کھو گے تو ہمارے کو مارتی گی بول کر. یہی ڈر آج بھی لوگوں کو ہے, بلّہ کھو تو مارتی بول کر. کس سے مارے ہمیں لوگ, انوش ماری ہمارے لوگوں کو. چنانچہ اس سلسلے میں وہ خوب غور فکر کر کے یہاں تک کہ نبوت کے 14ویں سال مکے کی پارلیمنٹ دارالندوہ میں ایک اجلاس منعقد کیا. اس میں قریش کے تمام قبیلوں کے نمائندوں نے شرکت کی. اس اجلاس کا مقصد رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا. ایک بیٹھک, ایک میٹنگ کرے مکے کے لوگ. اس کا مقصد کیا ہے, 2 مقصد, ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دینا, دوسرا مقصد ہے اسلام کو ختم کر دینا. یہ مقصد تھا ان کا. اب اس میں کون کون لوگ شریک تھے مکے کے, ابو جہل اور جبیر بن مطعم, طعیمہ بن عدی, حارث بن عامر, شیبہ بن ربیعہ, عتبہ بن ربیعہ, ابو سفیان, نضر بن حارث, ابو البختری, زمعہ بن اسود, حکیم بن حزام, نبیہ, منبہ, ابناء حجاج, یہ سب لوگ, امیہ بن خلف اور ابلیس شیطان بھی اس جلسے میں ان کے پروگرام میں شریک تھا, جو عبا اوڑے بزرگ کی صورت میں حاضر تھا. شیطان بھی انہیں کا ایک جمعہ پہلے کو اس میٹنگ میں بیٹھ کو تھا اور یہ لوگ آگے میٹنگ کرتے ہیں. کل آئیے بات, تو یہ لوگ کہنے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا, اسلام کو ختم کرنا بول کر ایک مشورہ کرتی. اس کے تحت پھر آگے رائے دیتی لوگ آئیں گے, یہ سب لوگ پھر اللہ بات کل آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اسلام پر جم کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کافروں کے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے.